نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے چاہے تم ان کو ظاہر کرو یا اس کو دلوں کے اندر چھپا کے رکھو۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، اور معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور سزا دے گا جس کو چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت ہے آیت نمبر 284۔ بڑا اہم مضمون بیان ہوا ہے اس میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی محاسبہ جو ہے وہ دلوں کی کیفیت پہ ہونا ہے، دلوں کی حالت پہ ہونا ہے۔ اب دل سے مراد یہاں پہ نیت اور ارادہ ہے۔ آپ کے ارادے کیا ہیں، آپ کے عزائم کیا ہیں؟ جب یہ بات سنتے ہیں کہ دل کے ارادوں پر بھی محاسبہ ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اچھا بھی سوچتا ہے برا بھی سوچتا ہے۔ ارادوں پہ بعض اوقات انسان کو اختیار بھی نہیں ہوتا، کسی قسم کے خیالات آتے ہیں دل کے اندر، خیالات، اب میں لفظ ارادوں سے بدل کر خیالات پہ آ گیا ہوں تاکہ یہ دونوں الفاظ کا استعمال آپ کو کلیئر کر سکے کہ حساب اور محاسبہ کس چیز پہ ہے۔ خیالات آتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں، لیکن بعض دل کے اندر رہ جاتے ہیں اور انسان اس کے ساتھ ساتھ بھی کچھ چلتا ہے۔ تو اب کچھ وہ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ اب برے خیالات جو آتے ہیں اور انسان ان کے ساتھ چلتا بھی ہے، کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہتا بھی ہے یا ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو اس پہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ دیکھو جی اس کا محاسبہ ہو گیا تو پھر تو بڑا مسئلہ خراب ہے، پھر تو بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، جب برے خیالات کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے۔ لیکن جب اچھے خیالات کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے تو اس پہ اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے اچھے خیالات کی پرورش کی ہے، اچھا سوچا ہے اور اچھے کے لیے کوئی ارادہ باندھا ہے۔ تو اب یہ جو خیالات ہیں ان پہ محاسبہ نہیں ہے، جو آئے اور چلے گئے۔ محاسبہ کس پہ ہے؟ عزائم اور ارادوں پہ، اور یہ بھی متعین کرتے ہیں، ان کا تعین ہوتا ہے انسان کے عمل سے۔ اور مقصود یہاں پہ وہ بالائی طبقہ ہے، مراد ایک تو عام انسان ہے نا، ان کی زندگی جو ہے وہ ایک سماج کے اندر رہتے ہوئے عام زندگی ہے، اور دوسرا ہے خواص، جو نظام کو چلاتے ہیں، جو انسانوں کی فلاح اور بہبود کے کام کرتے ہیں، جو ان کی ترقی اور بڑائی کے لیے سوچتے ہیں، یعنی یہ خواص جن کو اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے اور اس دماغ کو استعمال کرنے کے بعد جنہوں نے طاقت جمع کر لی ہے، جنہوں نے وسائل ہتھیار لیے ہیں، جنہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا ہے، جو لوگوں کے ذہنوں پر قابض ہو گئے ہیں اور ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں، سمت دیتے ہیں کہ اس طرح سوچنا ہے، اس طرح عمل کرنا ہے، اس طرح چلنا ہے، اور جو ان کے راہیں، زندگی کی راہیں متعین کرتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ خواص۔ اب اگر ان خواص کے ارادوں میں اور نیت میں اخلاص ہے اور یہ ہمیشہ بھلائی سوچتے ہیں اور یہ قوم کے لیے سوچتے ہیں، قوم کی سربلندی کے لیے سوچتے ہیں، انسانیت کی خیر خواہی میں سوچتے ہیں، تو یقیناً یہ فیض پائیں گے، اللہ کے ہاں سے ان کے لیے جزا ہوگی، ان کے لیے انعام ہوگا۔ لیکن اگر یہ قوم کی خرابی سوچتے ہیں اور اپنے طبقے کے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں، عوام کو یہ
باور کراتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور تمہاری بھلائی چاہتے ہیں. خاص طور پہ آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں جو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں قوم کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور ان کی بھلائی کے, ہاں جی, ان کی خوشحالی کے, ان کی خیرخواہی کے, ہاں جی, لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے تو عوام کے فنڈ جو ہے نا کھا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا مضبوط بنا لیتے ہیں اور اقتدار پہ اپنا تسلط جو ہے نا مضبوط بنا لیتے ہیں, اور عوام بیچارے ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, نہ ان کے لیے روزگار, نہ ان کی ترقی, نہ ان کی تعلیم, نہ ان کی صحت, ہاں جی, کوئی پیش نظر ہی نہیں ہوتا. اعلانات ہوتے ہیں, جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں, وعدے ہوتے ہیں, منشور جاری کرتے ہیں, لیکن اس وقت جب بھی یہ زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو دلوں کے اندر ان کے یہ دل ان کا ساتھ نہیں ہوتا زبان سے جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو دراصل یہ خطاب ایسے لوگوں سے ہے کہ جن کے زبان پہ کچھ ہے اور ارادے ان کے کچھ اور انداز کے ہیں. اسی طرح سے عہد نبوی میں اگر آپ چلے جائیں تو یہی بالائی طبقہ تھا, علماء یہود تھے, سرداران یہود تھے اور سرداران قریش تھے, ہاں جی, ان کو بڑی عزت اور احترام کا مقام حاصل تھا اپنے سماج کے اندر, اور مذہبی رہنما بھی یہی تھے, معاشی طور پہ بھی طاقت انہیں کے پاس تھی, اقتدار پر بھی یہی لوگ فائز تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کہا تھا کہ سب انسان برابر ہیں اور ہر انسان قابل احترام, اور آگے بڑھنے کے مواقع سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے. لیکن یہ تو اوپر بیٹھے ہوئے تھے, یہ اس پیغام کو کیسے پسند کر سکتے تھے کہ سب برابر ہو جائیں. ہاں جی, یہ سردار جو تھے ان کے پاس طاقت بھی تھی, مال بھی تھا اور مذہبی رہنمائی کا منصب بھی تھا. تو یہ معاشرے کا بالائی طبقہ, اشرافیہ اور معززین اور عوام ان کے تابع تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قانون بالا تر ہے اور تمام انسان اس کے تابع ہیں اور برابر ہیں. تو یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی. اب یہ پرانا نظام قائم رکھنا چاہتے تھے, اسٹیٹس کو جسے کہتے ہیں, جس میں تفریق تھی, اعلیٰ اور ادنا انسان پائے جاتے تھے, اور جس میں دولت کا رخ بالائی طبقے کی طرف تھا اور غریب تر تھا یا محض نان جوین تک سے کا محتاج تھا, یعنی روٹی تک اسے نہیں ملتی تھی. لیکن ان کے للے تللے یہ شراب پیتے تھے اور قحط کے دنوں میں یعنی منہ مانگی قیمت پر اونٹ خریدتے تھے, اس کو ذبح کرتے تھے, ذبح کر کے پھر جو جوا کھیلتے تھے اس پہ, اونٹ کے گوشت پہ, ہاں جی, شراب پیتے تھے, جوا کھیلتے تھے, جو جوئے میں جیتتا تھا وہ گوشت تقسیم کر دیتے تھے. ہاں جی, ہم نے غریبوں میں تقسیم کر دیا, یعنی ان کا کھیل تھا, غریبوں کو روٹی ملتی تھی. تو اس نظام کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت پیش کی, اپنا پیغام پیش کیا, تو اس کو یہ ناکام بنانے میں آگے کھڑے ہو گئے. تو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے جو ارادے باندھے, عزائم کیے, اور لیکن اوپر سے یہ بھی یقین دلاتے تھے کہ نہیں جی نہیں, ہم خیر خواہ ہیں, ہم اصلاح چاہتے ہیں, ہم بھلائی کے علمبردار ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں. یعنی اوپر سے جو مقبول نعرے ہیں ان کو بیچنا, لیکن اندر سے پرانے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینا. تو ان کو یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو بھی کرو, تمہارے دلوں کے اندر جو ہے, چاہے اس کو ظاہر کرو چاہے اس کو چھپا کے رکھو, اللہ نے اس کا حساب لینا ہے. ہاں جی, کیونکہ تمہیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے, وسائل دیے ہیں اور ذہانتیں عطا فرمائی ہیں, کس لیے؟ تاکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے صرف. اگلی بات, اس کا دوسرا حصہ جو ہے یہ بھی بڑا, یہ بات آپ کی واضح ہو جانی چاہیے کہ انسان کے دل میں آنے والے خیالات جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ قابل مواخذہ نہیں ہیں. وہ ارادے اور عزائم جو انسان بڑے شعوری طور پہ باندھتا ہے اور ان گولز کو جو وہ اپنے لیے متعین کرتا ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے پھر جستجو کرتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, منصوبہ بندی کرتا ہے, ہاں جی, اس کے بارے میں یعنی جواب دہی ہے یہ.
خاص طور پہ عہد نبوی کے وہ سرداران قریش اور یہودی علماء اور سردار کہ جنہوں نے اسلام کو ناکام بنانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کے دلوں میں مذہبی رہنمائی کے منصب کے تقاضوں کے پیش نظر اپنے آپ کو ایک نہایت مخلص، سچا اور نیکوکار بنا کر پیش کیا، اور اس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے اپنے دور حاضر کے اشرافیہ پر کہ جی وہ عوام کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں اور ان کی بھلائی کے جتنے کام کرنے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں، اور نہیں بھی ہوتے اقتدار میں، یہ ہر وقت ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کی سنی جاتی ہے، چاہے یہ حکمران پارٹی کے اندر ہو یا باہر ہو، تو اس وقت یہ کیا کرتے ہیں۔ اگلی بات جو ہے وہ ہے کہ جس کو چاہے اللہ معاف فرما دے، جس کو اللہ چاہے سزا دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا، یہ ایک اگلا مضمون ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ہم جب اللہ تعالیٰ کو اپنے طاقتوروں کی طرح کا سمجھتے ہیں تو یہی توقع یا یہی ہمارا ذہن جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں اللہ نے کیا کرنا ہے، ہاں جی، پتہ نہیں اللہ نے منظور کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہاں جی، اس کے فیصلے کا کوئی علم نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ طاقتور انسانوں کی طرح کا نہیں ہے، ہاں جی، اللہ ایسی بالا تر ہستی ہے کہ جو دلوں کے رازوں تک سے واقف ہے۔ یہی بات یہاں پہ فرمائی نا کہ اپنے ارادوں کو ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، اللہ نے محاسبہ کرنا ہے، پھر جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا جزا دے گا۔ اب یہ متعین کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کو چاہے گا سزا دینا، کس کو چاہے گا جزا دینا، اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے، بتا دیا ہے ہمیں، اور چھپا کے نہیں رکھا ہے، اس کو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے عمل کے بارے میں پر اعتماد نہیں ہوتے، ہے نا جی، یا ایسا سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہو جس پہ ہماری گرفت ہو جائے۔ اب جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہاں جی، آپ اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں، ماضی آپ کا سارا آپ کے سامنے آ جائے گا اور ہر چیز کا آپ کو پتہ ہوگا، اور جو اللہ کی نافرمانی ہے اس پہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معافی دینے والا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت ہوئی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور مسرت کا اظہار کریں۔ تو یہ جو بات ہے کہ جس کو چاہے اللہ سزا دے، جس کو چاہے اللہ انعام دے، تو یہ اس پس منظر میں ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اس کا فیصلہ ذاتی ہے، اور اس کا فیصلہ علم پہ مبنی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ کس نے عمل کیا، کس ارادے سے کیا، ہاں جی، ارادوں کو بھی اللہ نے کنسیڈر کرنا ہے، لہٰذا آپ اپنی نیت کو خالص رکھیں، اور جب آپ نے نیک عمل کیا ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، اللہ کے وعدوں کو سچا جانیں۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے، کسی کا حق طلب کرنے والا نہیں ہے، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی یعنی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جو اللہ کی اطاعت جس نے کی، جتنی جذبے سے کی، جتنی جوش سے کی، جتنی محبت سے کی، جتنی اطاعت میں خلوص پیدا کیا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہوگا۔ چنانچہ یہ جو ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں نا اللہ کے بارے میں، اور اپنے عمل پر اعتماد نہیں کرتے، تو یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ کس معاملے میں ہے یہ کہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے فیصلے پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے جزا دے۔ اب اللہ کی چاہت جو ہے وہ بیان شدہ ہے قرآن مجید میں، اور اسی اگلے جو اس میں ابھی آ رہی ہے اگلی آیت میں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جزا اس کو ملے گی، ہر ایک کو جزا اس کے عمل کے مطابق ملے گی، سزا اس کے عمل کے مطابق ملے گی۔ یہ اگلی آیت میں یہ بات آ رہی ہے، میں وہاں اس کی مزید وضاحت کروں گا۔ تو اب اس آیت کی تشریح اتنی ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔